ہمیں موبائل چلانا تو آتا ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ سوچو ہم کیسے مسلمان ہیں، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور جو قرآن نہیں پڑھتے ان کا حال کیا ہے بتا دوں؟ حضور سب کی شفاعت کریں گے، جس کی شفاعت کوئی نہیں کرے گا اس کی شفاعت کون کرے گا؟ حضور کریں گے، ٹھیک ہے؟ میرے امام حضور کی سب کی شفاعت۔ اب آپ ایک بات سن لیں، حضور سب کی شفاعت کریں گے، لیکن کچھ ایسے کم نصیب ہوں گے حضور جن کی شفاعت کی بجائے شکایت کریں گے۔ اللہ اللہ توجہ کرو، میں اپنے علماء کو سبق سنا رہا ہوں، ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ سب کی شفاعت اور ان کی، حضور فرماتے ہیں حضور کس کی شکایت کریں گے پتہ ہے؟ آقا فرماتے ہیں جو قرآن نہیں پڑھتے، جنہوں نے قرآن چھوڑ دیا، میں قیامت کے دن اپنے اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت کروں گا، اے اللہ یہ وہ قوم ہے جس نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں جب شفاعت کرنے والا شکایت کرنے پر آ جائے تو ہمیں کون بخشوائے گا؟ اللہ اللہ شفاعت کرنے والا جب شکایت کرنے پر آ جائے ہمیں کون بخشوائے گا؟ سوچو، یعنی آپ ملانے کے لیے صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جب بچانے والا خود مارنے، اللہ اکبر، یہ صرف میں نے سمجھانے کے لیے کہا، ملانے کے لیے نہیں۔ اب شفاعت کرنے والا شفیع جب شکایت کرے گا، بولو قرآن کبھی پڑھا ہے؟ ذرا اپنے آپ پہ ڈوب کے سوچو، مرنا ہے بھائیوں۔ آج سے پہلے ہم نے قرآن کب ہاتھ میں لیا تھا؟ سوچو، کچھ لوگ قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ صوفیاء کرام ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں جس نے دنیا میں قرآن پڑھنا نہیں سیکھا وہ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ قرآن پڑھنا سیکھو، بوڑھے ہو گئے ہو تو بھی قرآن پڑھنا سیکھو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سے بہت لوگوں کو قرآن نہیں آتا۔ بھائی قرآن تو اپنی جگہ، ہمیں تو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا بھائی، ہم نے کلمہ بھی نہیں سیکھا، ہم کیسے مسلمان؟ وہاں اعمال پوچھے جائیں گے، کوئی خاندان، کوئی ڈگری اور کوئی آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر پر گئے اور جا کے مردہ زندہ کیا، تو مردہ زندہ ہوا۔ جب آپ نے کہا کم بزن اللہ تو مردہ زندہ ہوا، وہ کھڑے ہو کے باہر نکلا، اس نے کہا کیا قیامت آ گئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں بھائی قیامت نہیں آئی، اللہ نے مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دیا، میں عیسیٰ ہوں تو میں نے تجھے زندہ کر لیا، تو بتا کیا حال ہے؟ اب سنو غور سے، بہنیں بھی خاص توجہ، سب لوگ غور سے سنو دھیان سے، کیا حال ہے قبر میں؟ اس نے کہا اے اللہ کے پیغمبر میں بہت نیک آدمی ہوں، میں اپنی قوم کا بہت نیک آدمی ہوں، بڑا پرہیزگار متقی ہوں۔ حضرت صدیوں بیت گئے میرے انتقال کو، صدیوں بیت گئے، میں مر گیا اور آج آپ نے زندہ کیا۔ کہا بتا کیا اللہ نے سلوک کیا؟ کہا حضرت بہت نیک اور متقی ہونے کے بعد بھی ابھی تک میری مغفرت نہیں ہوئی، میری بخشش نہیں ہوئی۔ بھائیو یہ مغفرت آسان نہیں، ہم لوگوں نے کھیل سمجھا ہے مغفرت کو۔ قرآن میں اللہ نے محبوب سے، اگر میں غلطی کروں تو میرے علماء میری اصلاح کریں گے، میں اس کو قبول کروں گا، میں قرآن پیش کر رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے محبوب سے کہا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے میرے محبوب آپ مجھ سے یوں عرض کریں کہ اے اللہ میری مغفرت۔ شافعی یوم النشور سے اللہ فرما رہا ہے، کیونکہ جہاں جہاں قرآن میں قل ہے، قرآن میں جہاں جہاں قل ہے، سارے مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس قل سے مراد صرف حضور مخاطب ہے اور کوئی نہیں۔ اللہ قل میں حضور صرف مخاطب،
وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ، اے محبوب یوں کہیے اے میرے رب اغفر، میری مغفرت فرما، جو بخشے بخشائے ہیں، جن کے قدموں کا صدقہ جنت ہے، جو ہر گناہ سے پاک ہے، معصوم ہے، گناہ جس کے قریب سے کبھی گزر کر بھی نہیں گیا، خطا جس کے قریب سے کبھی گزر کر بھی نہیں گئی، تصور گناہ بھی کبھی گزر کر نہیں گیا۔ تعلیم امت کے لیے اس رسول سے کہا جا رہا ہے، آپ کہیں کہ اللہ میری مغفرت فرما، اور تو بے شک رحم فرمانے والا اور مغفرت فرمانے والا ہے، اور تو بہت رحم کرنے والا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ہم مغفرت بھی مانگتے ہیں اللہ سے؟ پہلی بات تو اللہ سے کچھ مانگتے ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں اللہ سے مانگتے۔ ہم سیاسی لیڈروں کے دروازے پہ بھکاری بن کر کے کھڑے ہیں، ہم سیٹوں کے دروازے پہ بھکاری بن کے کھڑے ہیں۔ کتنا نادان ہے انسان، تو بھکاریوں کے سامنے بھیک مانگ رہا ہے اور بادشاہ کے پاس نہیں آتا۔ جب تک مسلمان خدا کی چوکھٹ سے وابستہ تھے، ان کو کسی کے آگے مانگنے کی ضرورت پیش نہیں ہے۔ میں تو آپ سے کہتا ہوں اللہ کے بندو، اگر بیٹی کو رشتہ نہیں آتا، روزی نہیں ہے، پریشانی ہے، آؤ جب وضو کرو اچھے سے اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ کب پڑھو؟ جب سب سو جائے۔ اللہ تو جاگ رہا ہے، میں جاگ رہا ہوں۔ کیا بات، تو سونے سے پاک ہے، مجھے نیند آتی ہے، لیکن آج میں اس لیے نہیں سویا کہ میرا اللہ جاگ رہا ہے۔ بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، داتاؤں کا داتا، رب الارباب، جس نے انبیاء کی جھولی بھری، جس نے اولیاء کی جھولی بھری، جس نے صحابہ کی جھولی بھری، ارے میرا اللہ وہ ہے جو زمین کو پھاڑ کر کے اس ننھے سے دانے سے پودا پیدا کرتا ہے، جو دن کو سمیٹ کر رات لاتا ہے، رات کو سمیٹ کے دن لاتا ہے۔ اپنے اللہ کی قدر کرو، تم نے خدا کی قدر نہیں کی، وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی قدر نہیں کرتے۔ ارے سب کے آگے بھکاری بننے والوں، بیٹی کو رشتہ نہیں، پریشان ہو، کروٹیں بدل رہے ہو، روزی نہیں، روٹی نہیں، اولاد نہیں، کیا مصیبت ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھو اچھا وضو کر کے، اور پورے یقین سے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ۔ مراد نہ پوری ہو تو پھر کہنا، بس ایک ہی کام کرنا، اپنے نبی کو وسیلہ بنا لینا، پنجتن پاک کو وسیلہ بنا لینا، حضور کے والدین کو وسیلہ بنا لینا، خلفائے راشدین کو وسیلہ بنا لینا، غوث و خواجہ کو وسیلہ بنا لینا، اللہ کے نیک بندوں کو وسیلہ بنا کے مانگو، نہ ملے تو پھر کہنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں حضرت ہم گنہگار ہیں، یہی تو مایوسی ہے۔ اقبال نے کہا تھا، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نامیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نامیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ پھر اور کفر کسے کہتے ہیں وہ تو بتا دو۔ گڑ گڑانا سیکھو، اللہ سے رشتہ مضبوط کرنا سیکھو۔ بہرحال تو عیسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا حضرت میں بہت نیک